السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سولف آف اسلام کی طرف سے میں ایک نیو ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ اس ویڈیو کے اندر میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ نماز کے توڑنے والی کتنی چیزیں ہیں اور ان سے نماز کیوں ٹوٹ جاتی ہے، اور یہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، لیکن ان میں سے چند وہ بیان کروں گا جو کہ ہم لوگوں کے اندر بہت ہی زیادہ طور پر پائی جاتی ہیں۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں کہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، اور کون سے ایسے کام ہیں جن کی وجہ سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ سب سے پہلے ہے کہ کلام کرنا۔ نماز کے اندر کوئی بھی بندہ کسی بھی طریقے سے کلام کرے گا تو اس کی نماز ٹوٹ جائے گی، چاہے بندہ بھول کر کلام کر رہا ہے، چاہے بندہ خود اپنے مقصد کے ساتھ کلام کر رہا ہے۔ تو جس طریقے سے بھی بندہ دنیاوی طور پر جس طریقے سے بندہ کلام کرتا ہے اس طریقے سے کرے گا تو اس کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص بندہ نماز کے اندر کھانا کھاتا ہے، اسی طریقے سے نماز کے اندر ہی پانی پیتا ہے، تو اس صورت کے اندر بھی اس شخص کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ تو اب کس وجہ سے ٹوٹ جائے گی؟ کیونکہ نماز کا پہلا فرض اور نماز کی آخری شرط وہ تھی تکبیر تحریمہ۔ تو اب تکبیر تحریمہ جو شخص کہتا ہے اللہ اکبر، تو اس کے بعد وہ شخص یہ بیان کر رہا ہوتا ہے اب دنیا کی جتنی چیزیں ہیں نماز پڑھنے کے اندر تک، جتنا ٹائم میں نماز کے اندر رہوں گا سب کی سب چیزیں مجھ پر حرام ہو گئی ہیں۔ تو اگر وہ ان کو حلال سمجھ کر کھائے گا اس ٹائم کے اندر تو اس کی نماز نہیں رہے گی، تو اس صورت کے اندر اس بندے کی نماز بالکل ہی نہیں رہے گی۔ تو چلیے دوسرا کون سا ایسا کام ہے جس کی وجہ سے اس کی نماز ٹوٹ جاتی؟ کوئی شخص آ کر آپ نماز پڑھ رہے تھے تو اس نے اپنے ہاتھوں کے ساتھ یا ویسے اس نے کہا السلام علیکم، تو آپ نے اس کے جواب کے اندر وعلیکم السلام کہا یا صرف اور صرف لفظ السلام کہا، تو اس سے بھی نماز ٹوٹ جائے گی۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص درد کی حالت کے اندر یا اس کو زخم ہے جس کی وجہ سے وہ نماز کے اندر ہی کوئی آواز نکالتا ہے اختیار کے ساتھ، تو اس صورت کے اندر بھی اس کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ اور اسی طریقے سے جو شخص نماز کے اندر ہی رہتے ہوئے عمل کثیر کرے گا، عمل کثیر کرنے سے اس کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ تو میں آج کے اس ویڈیو کے اندر زیادہ عمل کثیر کے بارے میں بتاؤں گا کہ عمل کثیر ہوتا کیا ہے، تفصیلاً میں آپ کو بتاؤں گا۔ عمل کثیر، عمل کا مطلب ہوتا ہے کام اور کثیر کا مطلب ہوتا ہے زیادہ۔ جو شخص نماز کے اندر رہتے ہوئے زیادہ کام کرے گا، جو ایسا کام جو نماز کے اندر نہیں ہونا چاہیے، مثال کے طور پہ بندہ نماز پڑھ رہا ہے، نماز پڑھتے پڑھتے اس نے دایاں ہاتھ جو ہے اوپر باندھا ہوا تھا اور بایاں نیچے باندھا ہوا تھا، تو اس نے بائیں ہاتھ کو چھوڑ دیا، تو اس صورت کے اندر جب بندہ بائیں ہاتھ کو نماز کے اندر چھوڑ دیتا ہے تو اس کی نماز نہیں ہوتی۔ اور اسی طریقے سے ایسا کام کرنا جو باہر کا بندہ جو باہر نماز سے کھڑا ہے وہ بندہ کہے یار یہ نماز تو نہیں پڑھ رہا، تو اس صورت کے اندر بھی وہ کام کرے تو اس کی نماز بھی ٹوٹ جائے گی۔ اسی طریقے سے ہر فرض کے اندر جو نماز کے 7 فرائض ہیں ان فرائض میں سے کسی ایک فرض کے اندر بھی اگر کوئی شخص 3 مرتبہ اپنے ہاتھوں کو چھوڑتا ہے تو اس صورت کے اندر بھی اس کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ مثال کے طور پہ بندہ قیام میں کھڑا ہوا تھا، قرات بھی کر رہا تھا، اس نے 3 مرتبہ ہاتھ چھوڑ دیے، ایک مرتبہ بھی چھوڑا، کوئی کام تھا اسی طریقے سے دوسری مرتبہ بھی چھوڑ دیا، تیسری مرتبہ بھی چھوڑ دیا، تو اس صورت کے اندر جب تیسری مرتبہ چھوڑے گا تو اس کی نماز نہیں ہوگی، کیونکہ یہ عمل کثیر کے زمرے میں آ جاتا ہے۔ کوئی شخص کھڑا ہوا تھا اور وہ ایسا کام کر رہا تھا، دور شخص کھڑا ہوا کہہ رہا ہے کہ یار یہ تو نماز نہیں پڑھ رہا، تو اس صورت کے اندر بھی اس شخص کی نماز نہیں ہوگی۔ یہ تھا عمل کثیر کے بارے کے اندر۔ اور اسی طریقے سے نماز کے جو توڑنے والی چیزیں ہیں ان میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ کوئی شخص بغیر ضرورت کے کھانستا ہے۔ کوئی شخص آیا تھا، وہ بندہ نماز پڑھ رہا تھا، جس طریقے سے فرینڈ شپ ہوتی ہے، دوست وغیرہ، ایک دوست نماز پڑھ رہا ہے تو دوسرا دوست آ کے کھڑا ہو گیا اور اس نے کیا ہے
खांसना शुरू कर दिया, जी मैं आ गया हूं या मैं नमाज पढ़ रहा हूं, इस तरीके से उसने उसको बतलाना चाहा, नमाज के अंदर ही खांस रहा है, तो इस सूरत के अंदर जो नमाज के अंदर बगैर ज़रूरत के खांसे तो उस बंदे की नमाज टूट जाती है, उस बंदे की नमाज नहीं रहती। इसी तरीके से कोई शख्स है और उसने आकर खबर दी, जी फलां आपके लिए क्या है, गम की खबर है, तो आपने नमाज के अंदर खड़े होकर कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, तो इस सूरत के अंदर भी आपकी नमाज नहीं होगी, आपकी नमाज खत्म हो जाएगी। किस शख्स ने आकर आपको खबर दी, जी आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है, तो आपने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, तो ये इस सूरत के अंदर जब आप खुशखबरी की बात सुनकर आप कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, कोई भी खबर खुशी की हो आप सुनकर उसका जवाब देते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो इस सूरत के अंदर भी आपकी नमाज टूट जाएगी। कोई शख्स अगर रोता है और ना अजाब कब्र की वजह से रोता है और ना ही दोज़ख के अजाब की वजह से रोता है, बल्कि किसी और वजह से रोता है, वैसे ऊंची आवाज से रो रहा है नमाज की हालत के अंदर, तो उस बंदे की नमाज भी टूट जाती है। और भी बहुत सारी नमाज की तोड़ने वाली चीज़ें इंशाअल्लाह कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट वीडियो के अंदर उनको मैं बयान करूं ताकि ये वीडियो लंबी ना हो जाए। और अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए आए हैं तो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और मैं नमाज के मुताल्लिक बाकी जितने भी मसाइल हैं उनके मुताल्लिक मैं अपडेट डालता रहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।